साइफर ड्रामे की शूटिंग तो 9 मार्च को ही शुरू हो गई थी, मगर इस ड्रामे की रिलीज 27 मार्च 2022 को उस वक्त की गई जब चेयरमैन पीटीआई ने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद जलसे में खत लहराकर ये दावा कर दिया कि उनकी हुकूमत खत्म करने के लिए गैर मुल्की साजिश की जा रही है। आज साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान में अहम इंकशाफात किए हैं। आजम खान ने साइफर को साबिक वजीर आजम की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान था। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मुरासला ज़ाती मफाद के लिए लहराया। ये तो रहे आजम खान के इंकशाफात। अब हम एक नज़र ये देखते हैं कि 9 मार्च 2022 से लेकर 9 मई 2023 तक चेयरमैन पीटीआई ने इस साइफर के साथ प्ले करते हुए क्या क्या अहम कारनामे सर अंजाम दिए। इसी साइफर को बुनियाद बनाकर चेयरमैन पीटीआई ने 3 अप्रैल को गैर आइनी तौर पर कौमी असम्बली को तहलील करवाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को जलसे जुलूसों में मीर जाफर मीर सादिक करार दिया। फौज के सरबराह को गैर मुल्की ताकतों का एजेंट करार दिया। अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया घड़कर मुल्की खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। मुल्की मईशत की तबाही के असबाब पैदा किए। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा रुकवाने के लिए अपने साथियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुंतखब अरकान असम्बली पर मुश्तबिल हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का लक़ब दिया। गुलामी नामंजूर के नारे लगाकर जुलाई 2022 में पंजाब की सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। अक्टूबर 2022 में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर खुद कामयाब हुए। KPK में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फेज में कामयाबी हासिल की। पंजाब और KPK में सियासी बहरान पैदा किए। अदालतों को सियासी मामलात में घसीट कर अदालती बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। मुल्क भर में 50 से ज्यादा जलसे जुलूस करके सियासी हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सियासी सर्कस लगाए गए। 27 मार्च 2022 से जारी सारी की सारी सरमायाकारी का नतीजा 9 मई 2023 के सानहे की सूरत में सामने आया तो मालूम हुआ कि पीटीआई को इस सरमायाकारी के वक्ती फवायद तो हासिल हुए, मगर देर पा बुनियादों पर इस सियासी सरमायाकारी ने पीटीआई को सियासी दिवालियापन के करीब जरूर पहुंचा दिया। अब देखना होगा कि बकौल चेयरमैन पीटीआई के ईमानदार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के होशरुबा इंकशाफात क्या इस सारे साइफर ड्रामे का क्लाइमेक्स साबित होंगे या फिर अभी इस ड्रामे की मजीद इक़सात भी हमारे सामने आएंगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे आजम खान, जिनको गुज़िश्ता 1 माह से तलाश थी, आखिर सामने आए तो 164 के तहत जो एतराफ़ी बयान है उसे साथ लेकर। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और मुनीब फारूक। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। आजम खान का 164 के तहत एतराफ़ी बयान, एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट के इंकशाफात, क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए अब की बार बचना आसान होगा? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में कितनी अहमियत है और क्या अब तक बहुत कुछ बहुत बार वो कह गए और जिसके ऊपर बहुत बार तज्जियाकार कहते हैं ये सहूलत किसी को अब तक नहीं रही, कोई मुश्किल होने को है चेयरमैन पीटीआई के लिए कि आसानी रहेगी? मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे आज़म खान साहब से कुछ हमदर्दी पैदा हो, मेरे दिल में जगह हो। फिर मुझे एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ख्याल आया जिनका नाम फवाद हसन फवाद है, जो 19 महीने तक जेल में रहे, टार्चर बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन ब्रेक नहीं हुए। आज़म खान की कहानी एक बददियानत ब्यूरोक्रेट की कहानी है जिसने एतराफ़ जुर्म किया है, जो रियासत का मुलाजिम था लेकिन सियासी खिदमतगार बन गया। तो ही इज़ अ कोलैबोरेटर, वो शरीक जुर्म है और उन्होंने जो इतराफ़ किया है यकीनन ये मुश्किलात का बायस बनेगा। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए वो हम सबको मालूम है। इस हवाले से उनकी अपनी यानी आज़म खान की साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो ऑडियो गुफ्तगू है वो भी बाहर आ चुकी है, हम उसको सुन चुके हैं। मज़ीद भी तफसीलात आ चुकी हैं और इस पूरे साइफर ड्रामे में जितने सुराख थे वैसे तो बड़े वाज़े वो शुरू से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन ख़ुद कप्तान साहब 3 दफ़ा यू टर्न लेकर
اس سے اب کہیں اور ہی جا کے نکل چکے ہیں۔ دیکھیے جو سائفر ڈرامہ ہے یہ سیاسی نوسر بازیوں کی تاریخ کا ایک خطرناک ترین ایک کارنامہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 9 مئی کو ہم نے اس کی انتہا دیکھی، کیونکہ اس بیانیے کے مطابق پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک سپر پاور کے ماتحت ہے، اور اس سپر پاور کی خواہش پر وہ پاکستان میں حکومتیں الٹتی ہے۔ یہ الزام تو پہلے لگتا رہا، اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست میں بھی مداخلت کرتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک باہر کی طاقت کے ہاتھ میں وہ ایک آلہ کار ہے اور ان کی خواہش پر وہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں کرتی ہے، تو یہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں، پاکستان کی حکومت کے بارے میں، پاکستان کی گورننس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ایک بہت بڑا کمنٹ تھا، اور یہ نوجوانوں کے ذہن میں راسخ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ان میں جذبات پیدا ہوئے جو ہم نے 9 مئی کو دیکھے کہ جتھوں نے جو کچھ کیا۔ اب ان کے ساتھ جو ہوگا، ایک تو واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بے بنیاد الزام لگانا، اور الزامات کی آپ نے فہرست گنوائی، یعنی اس بیانیے کے نتیجے میں جو اتنی بہت ساری چیزیں کی گئیں جو غیر قانونی تھیں اور قابل گرفت ہیں، تو میرے خیال میں وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ان کے گلے پڑنے والی ہیں۔ اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ نہ بھی پڑا تو پھر جو انہوں نے فوج کے خلاف جو مسلسل نفرت انگیزی کی ہے، اور جس نفرت انگیزی کے نتیجے میں پھر 9 مئی کے واقعات پیدا ہوئے، وہ سب میرا خیال ہے اب وہ عدالت میں آئیں گے، اور اعظم خان بھی عدالت کے کٹہرے میں بھی آئیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ اگر اعظم خان خود بچ گئے، کولیبوریٹر خود بچ گیا، ریاست کا ملازم جس نے عہد کیا تھا، جس نے اوتھ لیا تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا، لیکن اس نے سیاست کھیلی اور ان تمام جرائم میں شریک ہوا، اگر وہ بچ جاتا ہے اور جس کی وہ خدمت کر رہا تھا صرف وہ پکڑا جاتا ہے، تو مجھے اس بات پر افسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب جس طریقے سے یہ پلان ہوا، افتخار صاحب کچھ آڈیوز بھی گزشتہ سال ہی سامنے آ گئی تھی جس میں پلاننگ نظر آتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جو کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے، کہ کس طریقے سے ہم کریں گے، منٹس بنائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ایک حوالہ بھی دیا گیا، سابق امریکی صدر ٹرمپ بھی دستاویزات لے گئے، یہاں بھی ایک دستاویز کی بات ہے کہ جو گم گئی۔ پاکستان کے سیاسی عدالتی نظام میں اتنی سخت ہے، اتنے سنگین الزامات پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون مکمل راستہ لے پائے گا؟ مطلب یہ کوئی خاص آدمی ہے جس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا پاکستان کا جو قانون ہے اتنا وسیدہ ہے کہ وہ اتنے بڑے الزامات میں ملوث ایک آدمی کو طلب نہیں کر سکتا، اس پہ انکوائر نہیں کر سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کائے کو اس کو اتنا عظیم تر سمجھ رہے ہیں کہ تمام عدالتی نظام بھی اتنا بسیدہ ہو گیا۔ عدالتی نظام کی بسیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اتنا بسیدہ نہیں ہوگا کہ یہ جو چارج شیٹ آپ نے لگائی ہے اور جس چارج شیٹ کو زیم صاحب نے سپورٹ کیا ہے، اتنی بڑی چارج شیٹ کے بعد اگر ایک شخص بچ جائے گا تو پاکستان کی آئندہ کی سیاست کس نوعیت کی ہوگی، اس کا تصور کرنا ہی بڑا خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 164 کے بیانات 164 کا بیان دیا ہے انہوں نے، اس میں انکار کون سا ہے؟ انہوں نے جو پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ تھے نہیں، وہ غائب تھے، ایف آئی آر درج، کوئی ایف آئی آر جو درج وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، کوسار مارکیٹ میں جو پرچہ ہوا تھا۔ 164 کا بیان کھڑا ہے، اب ان کو آنا ہے مجسٹریٹ کے سامنے۔ اگر وہ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے کو یہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں تو ختم۔ اب یہ بحث کرنا کہ یہ آدمی 10 دن سے ہمیں ملا نہیں تھا، 12 دن سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا بیان ہم نہیں مانتے، آپ کون ہیں؟ یہ تو بیان، اب اس بیان سے مکرنا صرف عدالت میں آ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آ کے کیا بیان دیتا ہے۔ اگر وہ مکرتا ہے تو جو تجویز کیا زیم خان صاحب نے وہ اس سے وہ بچ جائے گا، شاید بچ جائے گا۔ تو کیا کہیں وہ سلطانی گواہ بن گئے ہیں؟ کیونکہ آج ہی سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک ایماندار، اعظم خان ایک ایماندار ہے۔ وہ بہت خوبصورت کھیل کر رہے ہیں سابق جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا کہ میں 164 کے بیان کو اس وقت مانوں گا جب میری موجودگی میں دیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف 164 کے بیانات لوگ دے رہے ہیں، اور اب وہ کھیل کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں کہ آئیں اور سامنے ان کو، جس طرح آج وہ گئے ہیں کہ عدالت میں اور جا کے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں،
اور بتا دیجیے گا ریڈر کو کہ میں معافی مانگنے آیا تھا. وہ اس قسم کی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ بڑا خوفناک سنگین واقعہ ہے. مثلاً جو اعظم خان نے کہا ہے, اس کا جو پوائنٹ نمبر سی ہے اور پوائنٹ نمبر ڈی اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور ریڈ اٹ ود ایف, تو سی میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر آفٹر آئی کے آس ایم اے کے ٹو ہینڈ اوور دا سائفر ٹو ہم which he did, and there are instruction and the regulation for handing over the cipher document visibility. There was a violation here. D میں انہوں نے کہا ہے as per confession of MK, the cipher copy was retained by IK. How can he retain such a secret document جو آپ نے ریفر دیا ہے ٹرمپ کا. ٹرمپ پر بھی یہ الزام ہے کہ اس نے کچھ کاغذات اپنے گھر میں لے جا کے رکھ لی تھے اور وہاں کی تو ایف آئی اے جو ہوتی ہے اسے نکالنے آتے ہیں. تو سوال یہ کوئی عام سا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ اپنے افواج کو ملوث کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ حکومتیں بدلتی ہیں. اصل میں آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, آپ کے یہ علم میں تھی, آپ کو یہ پتا تھا کہ 172 سے زیادہ آگے جا چکے ہیں. آپ کے سہولت کاروں نے آپ کو ایک اور پٹی پڑھائی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے جاتے ہیں تو آپ ان ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کرائیے گا. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کے گئے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا, تو جو آپ نے ایک جال بچھا رکھا تھا اس جال سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بچ گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس دوسرے طریقے سے منظور ہو گیا اور آپ پارلیمنٹ سے چلے گئے, اور اب آپ پارلیمنٹ سے جانا بھی جو آپ کا عمل ہے اس پر دوسروں کو آپ الزام دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں اتنے زیادہ جو غلط بیانیوں سے آپ نے کام لیا اور ایک پوری نسل کو آپ نے بہکا دیا, یہ خود ایک سیاسی جرم ہے. چھوڑ دیں, اس کی سزا کوئی نہیں ہوتی, کسی عدالت میں سزا نہیں ہوتی, لیکن یہ سیاست تو ہے نا, سیاست تو ہے.